جیسے بھی ذکر آیا محکم اور متشابہات، ان کے کیا معنی ہیں؟ محکم مطلب حکم والی، جو اللہ نے یہی کہا نا حضور نے، جو محکم آیتیں ہیں ان پہ عمل کرو، مطلب فوراً حکم کو مانو. جیسے اللہ نے کہہ دیا قرآن میں کسی بھی چیز کو، سود کو حرام قرار دے دیا، فوراً مان لو. اب اس میں جو نکالتے ہیں لوگ چیزیں وہ نہیں ٹھیک ہے. دوسرا آپ ایک تو محکم، دوسرا کیا پوچھے؟ متشابہات، جن میں شبہ ہو، مطلب جن کے ابھی راز کھلے نہیں. اب جیسے 7 آسمان ہیں، ابھی تو ہمیں ایک آسمان نظر آ رہا، تو یہ متشابہات میں سے ہیں کہ 7 آسمانوں کا جو ذکر ہے قرآن میں، تو وہ جب راز کھلیں گے ڈسکوری کے ساتھ تو تب یہ متشابہات نہیں رہیں گی. ابھی تو جن میں شبہ ہے ایمان تو لانا ہمیں، مگر بہت زیادہ ان کے پیچھے نہیں لگنا. انہی میں سے کجی نکالتے تھے لوگ، انہی کے پیچھے لگ کے جو ہے نا، وہ پھر لوگ جو ہے اپنے ایمان سے فارغ ہو جاتے تھے اس ٹائم. ایسا بھی کہہ سکتے ہیں محکم آیتیں وہ ہیں جن کا ڈائریکٹ مطلب ایک ہی ترجمہ بنتا ہے، حکم ہے ڈائریکٹ اللہ. کسی شریعت کی ایسی صورتیں ہیں جو ڈائریکٹ حکم کیا ہے. ہاں جو بالکل آپ کو ماننا ہے. بھی کہہ سکتے ہیں کہ جن کے کئی کئی ترجمے ہیں، ایک معنی کے عربی کے کئی ترجمے بنتے ہیں بالکل. نہ وہ جو حکم ہے نا وہ بالکل کلیئر ہیں. ہاں محکم جو آیتیں ہیں بالکل کلیئر ہیں. متشابہات وہ ہیں، وہ بھی کہہ سکتے ہیں جن کے ایک معنی کے کئی کئی ایک ورڈ کے متشابہات وہ آ سکتے ہیں متشابہات میں. ہاں متشابہات میں آتے ہیں. آپ کیا پوچھ رہے تھے؟ جی ویسے تو جواب مل گیا، متشابہات کے بارے میں پوچھ رہا تھا. ایک اور سوال ہے اس کے علاوہ کہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والا جنتی ہوگا، غیر مسلم کے گھر میں پیدا ہونے والا جہنمی؟ بڑا اچھا سوال ہے ان کا، کئی بار پوچھا جا چکا. ان کا سوال یہ ہے کہ مسلمان گھر میں پیدا ہونے والا جنتی ہوگا اور کافر کے گھر میں پیدا ہونے والا دوزخی ہوگا. مشرک کے گھر میں نہیں بھائی، نہ غیر مسلم کے گھر میں پیدا ہونے والا نہیں، بلکہ قرآن میں اللہ نے کہا کہ مشرک ہوں، مسلم ہوں، یہودی ہوں، نصارہ ہوں، ان کا سب کا جو معاملہ ہے نا، یہ ناموں سے نہیں، گھروں میں پیدا ہونے سے نہیں ہوگا، بلکہ ان کے عقیدوں سے ہوگا. اب آپ کا نام تو کچھ بھی ہو، مان لو مسلمانوں والا ہو، کام آپ کے اگر فرعونیوں والے ہیں نا، تو نبی نے فرمایا کہ دنیا میں جو جس کی سنت پہ ہوگا قیامت میں اس کے ساتھ اس کا حشر ہوگا. اب جو لوگ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو استعمال کر رہے اور ان پہ ایمان نہیں لا رہے، تو وہ بالکل اللہ کے ہاں فرعونیوں میں گنے جائیں گے. تو ایسا نہیں ہے کہ ہاں اگر ہم مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے اور کوئی ہندو گھر میں پیدا ہو گیا. بہت سارے ہندو ایسے ہوتے ہیں. اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بات آتی ہے کہ انہوں نے کبھی شرک کیا ہی نہیں، مطلب شروع سے ہی، حالانکہ مشرکوں میں پیدا ہوئے، مشرکوں میں رہے، بہت دنوں بعد ان کی بیوی ایمان لائی، بہت دنوں بعد. باپ نے تو اس کے جس ٹائم ہجرت ہو رہی تھی اس ٹائم باپ اور بیوی اڑ گئے، ایک پیسہ نہیں لے جانے دیا. یہ تو روایتوں میں لکھا ہوا ہے. تو یہ تو آپ کے عقیدے کے حساب سے حساب ہوگا، ناموں سے نہیں حساب ہوگا. اور جن تک دین کی دعوت ہی نہیں پہنچی؟ ہاں یہ بھی بڑا اچھا سوال ہے. جن تک دین کی دعوت نہیں پہنچی تو اللہ تو انصاف والا ہے. ایک حدیث پاک میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ وہاں ایسے لوگوں کو سب کو اکٹھا کیا جائے گا اور پھر ان کے سامنے توحید پیش کی جائے گی. جن کے قلب جو ہیں سلیم فطرت ہوں گے وہ اس توحید کو قبول کر لیں گے. جنہوں نے یہاں چاہے زندگی کیسی گزاری ہو بظاہر، لیکن ان کے قلب میں جو ہے، کیونکہ انہیں دعوت نہیں پہنچی، وہ کسی جزیرے میں تھے یا کسی جنگل میں زندگی گزاری انہوں نے، تو وہاں ان کے سامنے پیش کیا جائے گا توحید کو. اگر انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا تو وہ جنتی ہیں، اور انہوں نے وہاں بھی ایکسیپٹ نہ کیا تو پھر وہ ان کا فیصلہ وہ ہوگا. جیسے بھی آپ فطرت سلیم ایسے کہتے ہیں، عقل سلیم، اس کا کیا مطلب ہے؟ عقل سلیم مطلب سیدھی عقل. فطرت سلیم کا مطلب یہ ہے جو سیدھے سچے راستے پہ ہوں، اندر سے قلب. بہت سارے لوگ آپ دیکھتے ہوں آج کے معاشرے میں بھی بہت سیدھے سادھے سچے لوگ ہوتے ہیں. تو حضور نے تو خود یہ بات فرمائی کہ ہر بچہ جو ہے وہ فطرت سلیم پہ پیدا ہوتا ہے، اللہ کی فطرت پہ. اس کے بعد پھر اس کے ماں باپ جو ہیں اسے ہندو، مسلمان، یہودی، عیسائی یا مجوسی کچھ بھی بنا دیتے ہیں. حدیث سے ثابت ہے یہ بات. جیسے گرو کی بات آئی آیت میں کہ مردوں کو گھوڑے ملے گی، تو عورتوں کو کیا ملے گی؟ عورتوں کو سرداری ملے گی اور عورتوں کو ان کی پسند کے مرد ملیں گے. بھائی ایسا تو ہو نہیں سکتا. اصل میں زوج لفظ آیا قرآن میں. زوج جو ہے نا وہ مردوں کے لیے عورتیں اور عورتوں کے لیے مرد ہیں. ایسا تھوڑی ہے کہ صرف مردوں کو تو حوریں مل گئی، مردوں کو، عورتوں کو ان کی پسند کے مرد ملیں گے اگر ان کا شوہر یہاں بہترین انسان رہا ہوگا. اب جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ان کی جو ازواج مطہرات تھیں وہ چاہ ہی نہیں سکتی کوئی اور مرد ہمیں ملے، تو وہاں حضور ہی ان کے شوہر ہوں گے. اور کچھ اور عورتوں کے بارے میں بھی آتا ہے، جیسے حضرت عائشہ علیہ السلام ہے، فرعون کی جو وائف تھی، ان کے بھی حضور شوہر ہوں گے وہاں پہ. یہ حدیث سے ثابت ہے بات. جو اس کے معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی سروس کرنے والا ایک ایسی مخلوق اللہ کی جو ہم نہیں سمجھ سکتے.
ہاں بالکل ہو سکتا ہے، ابھی تو کچھ نہیں پتہ، راز کھلیں گے بیٹے بہت زیادہ. ابھی تو یہ سمجھو آپ کہ زوج جو ہیں وہ مردوں کے لیے عورتیں اور عورتوں کے لیے مرد ہیں. حیض کی حالت میں کیا عورتیں قرآن پڑھ سکتی ہیں؟ ان کا سوال یہ ہے حیض کی حالت میں کہ عورت قرآن پڑھ سکتی ہے. میں نے ابھی بتایا نبی نے منع کیا کہ حائضہ اور جو جنبی لوگ ہوں وہ قرآن کو نہ چھوئیں. چھو نہیں سکتی، زبان پاک ہوتی ہے. تو جو دعا کی شکل میں قرآن یاد ہو تو وہ پڑھ سکتی ہیں، جیسے چاروں قل ہیں، الحمد شریف، مطلب دعا کی شکل میں پڑھ سکتی ہیں، قرآن کی شکل میں نہیں پڑھ سکتی. جنگ جمل اور جنگ صفین میں شہید ہوئے صحابہ کو انصاف ملا تھا، تو کیا دوسرے صحابہ پکڑے جائیں گے؟ بڑا اچھا سوال ہے، بڑا سینسیٹیو سوال ہے. ان کا سوال یہ جنگ جمل اور جنگ صفین میں جو لوگ مرے ہیں، شہید ہوئے ہیں صحابہ، کیا دوسرے صحابہ ان کی عوض میں پکڑے جائیں گے؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے شہید تو صحابہ ہی نہیں کیا دوسرے صحابہ کو. اصل میں وہاں نیتوں کے حساب سے حساب ہونا ہے سارا. اگر ان کا نیت چیک کی جائے گی کہ دین کے بچانے کے لیے اگر انہوں نے جنگیں لڑی نا، دونوں نے، کچھ غلط فہمی بھی ہو سکتی ہیں، تو وہاں اگر غلط فہمیوں کی بنا پہ انہیں چھوٹ دی جائے گی صحابہ کو، اور انہوں نے اگر انصاف کے لیے اور اپنا دین کی بلندی کے لیے مان لو اپنے بھائیوں سے جنگ لڑی ہوگی، تو وہاں تو دو چار کی طرح انصاف ہوگا. بالکل اللہ کو سارا پتہ ہے ہماری نیتوں کا. کیونکہ ایک حدیث سے یہ بات ملتی ہے کہ فرشتے جو ہیں نا جب کسی کو لے کے جنت کی طرف چلیں گے، کیونکہ انہوں نے سارے اعمال لکھ رکھے ہوں گے ان کے، تو نہ اس میں تو ایک بھی گناہ نہیں ہے، تو اللہ روک دے گا یہاں آؤ. ابھی تمہیں پتہ نہیں ہے ان کی نیتوں کا، فرشتوں کو ہماری نیتوں کا نہیں پتہ، وہ صرف اللہ کو پتہ ہے. وہ عالم ہیں ہمارے وسوسوں کا، ہمارے خیالات کا. تو وہاں ان کے حساب سے حساب ہوگا صحابہ کا بھی. ایک بہن کا سوال ہے کہ میرے شوہر اور میں نے طے کیا تھا کہ ایک بھی ہم میں سے مرا تو دوسرا شادی نہیں کرے گا. اب شوہر کا انتقال ہو گیا، بچے نہیں ہیں، تو گھر والے شادی کو کہتے ہیں، کیا کریں؟ بہت اچھا سوال ہے. ان کا سوال یہ ہے کہ عورت مرد نے طے کیا کہ ایک کوئی مر گیا ہم میں سے تو دوسرا شادی نہیں کرے گا. تو اب ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا اور ان کے بچے نہیں ہیں، گھر والے زور دے رہے ہیں کہ بھائی کہیں ان کی شادی کر دی جائے. تو ایک حدیث پاک یہ ہے، نبی نے فرمایا کہ خالق کی اطاعت میں مخلوق کی کوئی بات نہیں ماننی، کوئی اطاعت نہیں کرنی. اس حدیث کا مفہوم ہے. تو وہ شریعت کے خلاف طے کر گیا آپ سے معاملہ، اور آپ نے بھی، آپ تو توبہ کریں، آپ زندہ ہیں، اور اپنی شوہر کی اس وصیت کو بالکل نہ مانیں. قرآن کی ایک آیت کا مفہوم یہ ہے کہ غلط وصیت کی اصلاح ضروری ہے. تو اس لیے سب اپنے رشتہ داروں کو اکٹھا کریں، انہیں بات بتائیں کہ اس طرح کا معاملہ ہوا تھا، لیکن کیونکہ اللہ نے اجازت دی دوسری شادی کی اور کہا، اور بیواؤں کی سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی، تو بالکل آپ کو شادی کرنی چاہیے میرے حساب سے. کیونکہ بہت سارے ایسے معاملے ہیں جو شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے معاملے سمجھ سکتے ہیں، بچے نہیں سمجھ سکتے. اگر آپ کا کوئی بھائی ہو، بہن ہو، باپ ہو، ماں ہو، وہ آپ کی بہت ساری چیزیں جو ہیں اس طرح سے آپ کی کیئر نہیں کر سکتے جس طرح آپ کا شوہر کر سکتا ہے. تو کوئی آدمی دیکھیں، کوئی جس کی بیوی فوت ہو گئی ہو یا کوئی طلاق شدہ ہو، اور اپنی زندگی اچھے سے گزاریں. سہارے کی ضرورت ہوتی ہے. حضرت خدیجہ 2 بار کی بیوہ تھی، انہوں نے حضور سے شادی کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری بیوہ عورتوں سے شادی کی. تو اس لیے بالکل شریعت ماننی ہے آپ نے، اپنے ہسبینڈ کی بات نہیں ماننی. کھانا کھاتے وقت بلی اوپر سے کودے تو کیا کھانا چھوڑ دیں؟ ان کا سوال یہ کھانا کھاتے وقت بلی اوپر سے کودے تو کیا کھانا چھوڑ دیں؟ یہ سب بیکار کی باتیں ہیں میرے بھائی. بلی اوپر سے کودے اور اس نے کوئی گندگی آپ کے کھانے میں ڈال دی تو پھر تو آپ کو کھانا چھوڑ دینا چاہیے، ورنہ کوئی حرج نہیں ہو. تو جانور ہے، اس نے کراس کر دیا آپ کے کھانے کو، یا کوئی کوا اڑ گیا ہے، کوئی اور کبوتر اڑ گیا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ سب بیکار کی باتیں، گندگی نہیں آنی چاہیے آپ کے کھانے میں. کیا عورتوں کو بھی بال کالے نہیں کرنے چاہیے؟ اس کا سوال یہ کہ عورتوں کو بھی بال کالے نہیں کرنے چاہیے. بھائی حضور نے تو منع کیا، اس میں عورت مرد کا کوئی نام نہیں ہے. بال کالے کرنے سے بچو. تو دوسرے رنگ بہت ہیں، براؤن کلر کر لیں، تو بچنا چاہیے میرے خیال میں. اس میں دھوکہ زیادہ ہے. نکاح کے بعد بلی والا جو مسئلہ ہے اس میں صحابی کا بھی تو ہے، جس طرح پانی پی لیا تھا. صحابی کا نہیں، حضور کا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر رہے تھے اور ایک بلی آئی، اس نے حضور کے پانی میں منہ ڈال دیا تو پانی پیا، حضور نے پینے دیا. اس کے بعد اسی بچے ہوئے پانی سے وضو پورا کیا. تو بالکل کوئی حرج نہیں ہے. ہاں، نکاح کے بعد رخصتی سے پہلے لڑکا لڑکی تعلق قائم کرے تو کیا جائز ہے؟ ان کا سوال یہ ہے، رخصتی ابھی نہیں ہوئی، نکاح ہو چکا، حجاب و قبول ہو چکا. لڑکا لڑکی اگر تعلق قائم کریں، گھر والوں کو پتہ بھی نہیں ابھی،
تو کیا یہ جائز ہے؟ بالکل جائز ہے. کوئی اگر اسے ناجائز کہتا ہے تو وہ اپنی طرف سے مفتی بن رہا. اللہ رسول کی طرف سے بالکل اجازت ہے، وہ شوہر اور بیوی ہیں. میں تو کہتا ہی ہوں کہ لوگ جو آپس میں باتیں کرتے ہیں، ملتے ہیں، ڈیٹنگ پہ جاتے ہیں منگنی کے بعد یا رشتے کے بعد، وہ قطعی حرام ہے. اس لیے نکاح کر لیں اگر ان سے نہیں رہا جا رہا، اور کوشش کریں رخصتی ہو جائے تو زیادہ اچھا ہے. لیکن اگر رخصتی نہیں ہو پا رہی تو کم سے کم نکاح کر لیں، ان کا ملنا جائز ہو جائے گا. کسی بہن کا سوال ہے کہ مجھے ہر 15 دن کے بعد 15 دن میں حیض آ جاتا ہے، ہر بار 10-12 دن رہتا ہے، نماز کیسے پڑھوں؟ بڑا اچھا سوال ہے. میرے پاس آتے رہتے ہیں وہاں عورتوں کے بھی سوال، کہ ان کا سوال یہ ہے کہ 10-12 دن حیض رہتا ہے مستقل، اور ہر 15 دن میں حیض آ جاتا ہے، تو نماز کیسے پڑھیں؟ میری بہن آپ کو یہ بتا دوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حیض کی مدت کم سے کم 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 10 دن بتائی ہے. تو 10 دن کے بعد اگر آپ کو 11ویں اور 12ویں دن بھی خون آتا ہے تو آپ کو کپڑا لگا کے ہر حال میں نماز پڑھنی ہے پاک ہونے کے بعد. اور یہ بھی فرمایا علماء دین نے کہ ایک حیض سے دوسرے حیض کے بیچ میں 15 دن کا گیپ ضروری ہے. اگر آپ کو 15 دن میں دوسرا حیض آتا ہے تو بالکل آپ کو پھر اسی طرح نماز چھوڑنی ہے. اور اگر آپ کو 12 دن میں یا 10 دن میں حیض آ جاتا ہے تو یہ استحاضہ کا خون کہلاتا ہے، بیماری کا خون. یہ حیض کا خون نہیں ہوتا. اس میں بھی آپ کو کپڑا لگا کے ہر حال میں نماز پڑھنی ہے، کیونکہ وہ حیض نہیں ہے. ورنہ اگر آپ نے نماز نہ پڑھی، میری اکثر بہنیں بیٹیاں آتی ہیں اور وہ بتاتی ہیں کہ ہم نماز اسی لیے نہیں پڑھ پاتے. یہ گناہ کبیرہ ہے نماز چھوڑنا. تو اس لیے فوراً آپ اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہو کہ آپ کا 15 دن سے پہلے مان لو 13 دن میں بھی حیض آ گیا تو 2 دن آپ نماز پڑھیں گی. اور اگر 10 دن سے زیادہ آپ کو حیض آیا 12 دن تک، تو آپ 2 دن جو ہے وہ کپڑا لگا کے نماز پڑھیں گی. کیا بیوہ عورت بینک میں پیسے رکھ کر اس کے پروفٹ سے قربانی یا زکوٰۃ ادا کر سکتی ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کوئی بیوہ عورت ہیں، انہوں نے بینک میں پیسے ڈال دیے، اس سے جو پروفٹ آتا ہے کیا وہ اس سے قربانی اور زکوٰۃ ادا کر سکتی ہیں؟ یہ تو حرام ہے بالکل. بینک کے جو سود ہے، آپ نے پہلے ایک حرام کام کیا، اور آپ گندے نالی کے پانی سے وضو نہیں کر سکتی. اور حرام کمائی سے جو ہے اللہ کی راہ میں صدقہ نہیں ہوتا. اس لیے نہ آپ کی زکوٰۃ ادا ہوگی اور نہ قربانی ہوگی. آپ وہاں سے پیسے نکالیں، کسی کی شراکت میں لگائیں، اور وہ جو کمائی جائز ہوگی آپ کی، جس میں آپ کو نفع نقصان دونوں کی آپ شریک ہوں گی. کسی اپنے رشتہ دار کے ساتھ پیسے لگا دیں، اس پہ آپ زکوٰۃ بھی دے سکتی ہیں، قربانی. کمپنی لوگوں کو جوڑنے کے لیے ہمیں کمیشن دیتی ہے، کیا یہ جائز ہے؟ بہت اچھا سوال ہے. روز ہی میرے پاس کیس آ رہے ہیں کہ آج کل کمپنیوں نے کچھ اس طرح کا سلسلہ چلایا کہ آپ کچھ پیسے لگا دیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں کو نیچے سے جوڑتے رہیں، تو آپ کا کمیشن جو ہے وہ آپ کے اکاؤنٹ میں جاتا رہے گا. بھائی یہ ایکسپلائٹیشن ہے بالکل. آپ روز اخباروں میں پڑھتے ہو، ٹی وی پہ دیکھتے ہو کہ ایسی کمپنیاں بھاگ جاتی ہیں. معصوم لوگوں کو تو آپ نے پھنسا دیا، آپ خود بھی پھنس گئے. لوگوں نے خودکشی تک کر لی. میرے پاس آئے اس طرح کے کیس کہ انہوں نے لوگوں کو پھنسایا، اور پھر جب لوگوں نے انہیں بہت زیادہ پریشان کیا، لاکھوں روپے. بہت ابھی ریسنٹلی بہت سارے کیس ایسے آئے. تو یہ تو روز اس طرح کی کمپنیاں کھلتی رہتی ہیں. یہ سب فراڈ ہیں، ان سے بالکل بچنا چاہیے. ناجائز اور حرام، دوسروں کو پھنسانے والی بات ایکسپلائٹیشن ہے. نبی نے آخری خطبے میں فرمایا ایک دوسرے کی جان، ایک دوسرے کا مال، ایک دوسرے کا عزت تمہارے اوپر حرام ہے. تو اگر آپ کو یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ اپنے فائدے کے لیے دوسروں کو پھنسا رہے، تو آپ گئے اللہ کے یہاں بچ نہیں سکتے. یہاں کی کتنی زندگی یار، اصل تو وہاں کی زندگی دیکھو. اور اگر اس کا احساس ہی نہ ہو انسان کو، اور اس سے پھر بھی یہ غلطی ہو جائے تو اس کی توبہ ہے اور اپنے پاس سے کمپلسیشن دے. اگر احساس نہ ہو اور غلطی ہو تو بالکل اپنا زیور بیچ کے، بیوی کا یا اپنا مکان بیچ کے ان لوگوں کو پیسہ اتارے جس نے پھنسایا، تب توبہ قبول ہوگی. یہ تھوڑی کہ اللہ میری توبہ، خالی توبہ سے کچھ نہیں ہونے والا لفظوں سے. توبہ تو عمل سے ہے نا. توبہ کسے کہتے ہیں کہ اللہ پچھلی سے میں تیرے سے معافی مانگ رہا ہے جو میرے سے غلطی ہوئی، آگے نہ کرنے کا عزم کر رہا. اور عزم تب ہوگا جب آپ ان کا کمپلسیشن دے دو گے جن کا آپ نے پیسہ مارا، چوری کیا یا پھنسایا انہیں. میں نماز پڑھ چکا تھا، اپنے کسی کام سے مسجد گیا تو امام صاحب نہیں تھے، مجھے پھر نماز پڑھانی پڑی، کیا یہ ٹھیک ہوا؟ ان کا سوال یہ ہے کہ نماز اپنی پڑھ چکے تھے، مسجد گئے تو وہاں لوگوں نے انہیں امام کے مصلی پہ کھڑا کر دیا، امام صاحب نہیں تھے، انہوں نے نماز پڑھائی، کیا یہ ٹھیک ہوا؟ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہوا میرے بھائی. اگر کوئی آ کے نماز میں شامل ہو جائے جن نے اپنی نماز پڑھی ہوئی تھی تو وہ نفل نماز میں گنی جائے گی، تو ہو جائے گا. لیکن کسی نے اپنی نماز ادا کر دی ہو اور وہ نفل کی طریقے پہ امامت کرنے لگے تو یہ تو سب کی نماز خراب کرائی.
وہاں اعلان کرے باقاعدہ، اور اپنی بھی نماز، اپنی تو دہرانے کی ضرورت نہیں، اپنی پڑھ چکے تھے، اور لوگوں سے کہے کہ اپنی اپنی نمازیں دہرائیں، اور آگے اس طرح کے بالکل معاملوں سے بچے جب تک کوئی فتویٰ سامنے نہ ہو۔ کسی معاملے میں یہ کہنا کہ جیسے اللہ رسول چاہیں، یہ کہنا ٹھیک ہے؟ ان کا سوال یہ کسی معاملے میں کہنا کہ جیسے اللہ رسول چاہیں، یہ ٹھیک ہے؟ بھائی چاہنا تو اللہ ہی کا ہے، اس طرح کے جملوں سے بچنا چاہیے۔ اگر یہ اس میں بھی نیت ہی دیکھی جائے گی، اب جو ہے وہ مجھے یاد آ رہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں یہ بات آتی تھی کہ اکثر لوگوں کو ابھارنے کے لیے سوال پوچھا کرتے تھے تجسس کے لیے، تو پھر کسی سے پوچھ لیا بھائی یہ معاملہ کیا ہے، صحابہ کرام کا جواب یہ ہوتا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی جانے، یہ بار بار آیا اس میں۔ تو وہاں جو ہے معاملہ وہ یہی تھا کہ ہمیں نہیں معلوم ہے بلکہ اللہ رسول کو زیادہ معلوم ہے، لیکن یہاں جو ہے نا وہ چاہیں کا مطلب، چاہنا تو صرف اللہ کا ہے، تو ایک ہی کی چاہت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس طرح کی چیزوں کو پروموٹ نہیں کیا۔ دین کے معاملے میں بھی کہہ سکتے ہیں اس طرح کیا کہ اللہ اس کا رسول بہتر جانے؟ دین کے معاملے میں ہاں بالکل کہہ سکتے ہیں، کہ ان کا سوال یہ ہے کہ کیا دین کے معاملے میں کہہ سکتے ہیں اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں؟ جانتے ہی ہیں، اللہ اور اس کے رسول بہتر، ہمارے سے تو بہت بہتر ہے۔ اللہ کے برابر رسول نہیں جانتے، لیکن ہمارے سے تو بہت بہتر جانتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں کہا کہ میں نے جسے اب رسول کو جتنا علم دینا چاہا اپنے غیب میں سے دے دیا، تو حضور کو تو کہیں تمام انبیاء سے زیادہ علم اللہ نے دیا، تو بالکل ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ دونوں بہتر جانتے ہیں ہم سے۔ ایک سوال یہ ہے، قرآن پر کچھ رکھنا ٹھیک ہے؟ ان کا سوال ہے قرآن کے اوپر کچھ رکھنا ٹھیک ہے؟ بھائی بے حرمتی ہے میرے نزدیک، تو بچنا چاہیے۔ میں نے کئی گھروں میں بربادیاں دیکھی جو قرآن کی احتیاط نہیں کرتے، مطلب کوئی حرمت تو نہیں آئی اس کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اس طرح، لیکن آج کی حدیث سنو نا آپ کہ قرآن کو وہ فوقیت حاصل ہے جیسے اللہ کو اپنی مخلوق پہ، تو تمام کتابوں پہ اگر کسی نے اس کے اوپر حدیثی کتاب رکھ دی، فضائل اعمال رکھ دی، اور کچھ رکھ دیا، تو وہ تو آپ اسے تو نیچے کر رہے ہیں نا، تو آپ تو بالکل بے حرمتی میں گنے جائیں گے قرآن کی۔ اگر رات کو سوتے مگر میں حرام نہیں کہہ سکتا کیونکہ حرمت نہیں آئی۔ جیسے رات کو سوتے ہیں اور پیروں کے سامنے ادھر الماری کے اندر کانچ بھی رکھتا ہے تو ٹھیک ہے؟ ان کا سوال یہ ہے رات کو سوتے ہیں سامنے الماری کے اندر قرآن رکھا ہے، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں، کیونکہ الماری کے کواڑ بند ہے، آپ کوئی نہ آپ کی وہ نیت ہوتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے بالکل اس میں۔ صدقہ گوشت بلی کو، کتوں کو، چیلوں کو دینا ٹھیک ہے؟ ان کا سوال یہ ہے بلی، کتوں اور چیلوں صدقے کا گوشت دینا ٹھیک ہے؟ ہاں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے چھیچڑے لے کے انہیں کھلا دیے جانوروں کو، تو زیادہ بہتر یہ ہے کہ انسانوں کو دیں، کیونکہ ان کا جو رزق ہے وہ اللہ رب العزت کے ذمہ ہے، اور اس نے جو ہے انہیں آزاد چھوڑا ہوا ہے۔ تو آپ انسان جو ہے نا اس ٹائم بھوک مری کی کگار پہ، بہت سے علاقوں میں جو ہے وہ لوگ جو ہے مر رہے بھوک سے، تو آپ کوشش کریں کہ اپنا پیسہ وہ وہاں بھیجیں صدقے کا، اور انہیں تو اللہ اپنا آپ کھلا دے گا۔ چچی میں ایک بات ہو رہا ہے، سر پہ وار کے دینا ضروری ہے؟ ان کا سوال یہ صدقے کا گوشت جو ہے سر پہ وار کے دینا ضروری ہے؟ نہیں، کوئی ضروری نہیں ہے، لوگوں نے اپنی طرف سے بنا لیا، اور یہ جو لوگ یہ بھی کہتے ہیں اگر سر پہ وار کے نہیں دیا تو صدقہ ہی نہیں ہوا، بیکار کی باتیں ہیں، نہ نبی کی کسی حدیث سے ثابت ہے اور نہ قرآن کی کسی آیت سے۔ آپ صدقہ دے دیں نیت کر کے، صدقہ آپ کا ہو گیا۔ جیسے کچھ لوگ کوئی چھینا کا دیتا ہے، کوئی کسی اور چیز کا، یہ سب چیزیں ٹھیک ہے؟ کیا دیتا ہے؟ کالے شمنے کا صدقہ کوئی، دیتا ہے؟ ہاں الگ الگ چیزوں کا صدقہ کیا دینا ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اصل میں مخلوق کا بھلا ہونا چاہیے، لوگوں کو کھانے کو ملنا چاہیے، کسی بہانے سے آپ کی جیب سے پیسہ نکلے۔ صدقہ جو ہے نا وہ اللہ رب العزت کو تھوڑی کوئی فائدہ ہو رہا، اللہ تھوڑی کھا رہے ہیں معاذ اللہ، اللہ نے تو مخلوق کے فائدے کے لیے صدقے نکالے، جو نبی نے حکم دیا کہ کسی طرح سے مخلوق کو فائدہ پہنچے، چاہے آزاد کرنے ہوں غلام، اور چاہے صدقہ ہو، جو بھی کچھ چیزیں ہمیں جو بتائی گئی ہیں گناہوں کے کفارے میں یا کہیں میں، سب مخلوق کے فائدے کے لیے ہیں۔ تو آپ جو چیز بھی غریبوں کے لیے یا جانوروں کے لیے یا پرندوں کے لیے صدقہ کرتے ہیں وہ سب اللہ تک پہنچ رہا ہے الحمدللہ۔ جیسے چھوٹی چڑیا ہوتے ہیں خوبصورتی والی، انہیں گھر کے پنجرے میں رکھنا ٹھیک ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ خوبصورت چڑیوں کو گھر کے پنجرے میں رکھنا ٹھیک ہے؟ بھائی دیکھو، ویسے تو اللہ نے انہیں آزاد پیدا کیا، میرے نزدیک تو ٹھیک ہے نہیں، لیکن اگر کوئی رکھتا ہے تو اسے آپ ان کا مطلب پورا خیال کرنا چاہیے کھانے پینے کا، تب تو پھر بھی بچ جائے گا۔ لیکن اگر وہ خدا نخواستہ کوئی چڑیا آپ کے بچوں کی زیادتی یا آپ کے کھانا دینے کی وجہ سے آپ باہر چلے گئے، اچانک وہ مر گئی، تو اس کا عذاب آپ کو بھگتنا پڑے گا، کیونکہ یہ ایک حدیث سے ثابت ہے کہ ایک بڑھیا نے بلی کو باندھے رکھا اور اسے کھانا نہیں دیا، تھی بہت عبادت گزار، تو جب حضور تک یہ بات پہنچی تو حضور نے کہا جہنمی ہے۔ تو اس لیے میرے نزدیک تو بچنا ہی چاہیے بالکل جانور پالنے سے۔ مچھلی وغیرہ کے بچے پالتے ہیں کچھ نہیں، بالکل میرے نزدیک تو بالکل یہ چیزیں آزاد ہیں نا،
جنہیں اللہ نے آزاد پیدا کیا، آپ کیسے آپ کو کوئی بند کر کے ڈال دے، چاہے کتنا اچھا کھانا دیتا رہے صبح شام، آپ کی آزادی تو ختم ہو گئی نا. تو اللہ نے انہیں آزاد پیدا کیا، وہ دیکھے گا اپنا آپ. پھر تو کبوتر بازی بھی سب حرام میرے نزدیک تو ناجائز ہے. حرام تو نہیں کہہ سکتے کیونکہ اصل میں حرمت تو اللہ اس کے رسول ہی بتا سکتے ہیں کسی بھی چیز کی، لیکن میرے نزدیک ٹھیک نہیں ہے. جو چیزیں اللہ نے آزاد پیدا کی انہیں آزاد ہی چھوڑنا چاہیے. یہ جو پرشین بلی ہے ان کی خرید فروخت ٹھیک ہے؟ ان کا سوال یہ ہے پرشین بلی کی خرید و فرید وہ خریدنا اور بیچنا ٹھیک ہے؟ بالکل بھی نہیں ٹھیک ہے. نبی کی ایک حدیث سے بات بھی ثابت ہے کہ ان کا جو بیچنا اور خریدنا ٹھیک نہیں ہے. توفتاً لے لو، دے دو، کوئی حرج نہیں ہے. ان کی کمائی جائز نہیں ہے. ویسے پالنے گھر میں ہاں کوئی حرج نہیں ہے. بلی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. حضور کے آس پاس بلی پھٹکتی رہتی تھی اور صحابہ بھی. جو بلی کو تو ہریرہ کہتے ہیں، ابو ہریرہ صاحب جو ہیں ہاں، تو انہیں بلی بہت پسند تھی، ان کے آس پاس پھٹک، اسی لیے ان کا نام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ کر دیا تھا، بلیوں کا باپ. یہ دکانیں کھلی ہوئی ہیں، بیچ رہے ہیں. یہ تو میں تو ناجائز جائز بتا رہا. یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو شراب بھی بیچ رہے ہیں لوگ، مسلمان بھی. آپ کے اپنے شہر میں ہوٹل ہیں جن میں بار لگے ہوئے ہیں، مسلمانوں کے ہوٹل ہیں. تو یہ تو کیا کر رہے ہیں وہ نہیں، میں تو شریعت بتا رہا آپ کو. صدقے کی جو حقیقت ہے اپنے مطلب حقیقت اپنے آپ میں کیا ہے، جس طرح کے تصور ہیں سماج کے اندر کہ بھئی یہ کوئی بلا ٹالنے والی چیز ہے زکوٰۃ ہے. اور زکوٰۃ کے لیے جو ہم آٹھ استعمال کرتے ہیں کہ بھئی ان میں اس زکوٰۃ کے لیے لفظ قرآن میں صدقہ ہی آیا. تو صدقہ کوئی ایسی چیز ہے، کوئی ٹونا ٹوٹکا ٹالنے والی، آفت ٹالنے والی چیز ہے، کوئی اللہ کا کوئی بنایا ہوا نظام ہے جس کو بڑی خوشی سے دینا اور قبول کر لینا چاہیے. بہت اچھا سوال ہے، علمی سوال ہے ان کا. ان کا سوال یہ صدقہ کیا بلا ٹالنے والی چیز ہے یا کوئی اس کی حقیقت بھی ہے؟ ویسے اس کے بیک میں کیا چیز ہے؟ دیکھو ویسے تو نبی نے فرمایا صدقہ جو ہے وہ رد بلا ہے، بلے ٹالتا ہے. لیکن جو سوال ان کا ہے نا وہ ہے اس سے متعلق زکوٰۃ سے، کیونکہ قرآن میں سورہ توبہ آیت 60 میں اسے صدقہ ہی کہا اللہ نے، جو 8 مدد بیان کی. صدقہ جو ہے نا اس صدق سے بنا، صدق سچائی، مطلب اپنے ایمان کی سچائی پیش کرنا، اس کی صداقت پیش کرنا صدقہ ہے. اب آپ اللہ کا حکم مان رہے ہیں کہ آپ اپنے پیسے میں سے 2.5% اللہ کے حکم سے صدقہ کر رہے ہیں، تو آپ اپنے ایمان کی صداقت پیش کر رہے ہیں کہ میں نے جو ایمان لایا ہوں میں اللہ پہ، جو اس کے کلمے کے بعد 4 حکم اس نے مجھے دیے، اپنی صداقت ظاہر کرنے کے لیے اس میں حج، روزہ، نماز اور یہ میرا مال میں سے صدقہ کرنا، یہ میرے ایمان کی صداقت ہے. تو اصل تو صدقہ جو ہے وہ بلائے ٹالنے کے لیے تو ہے ہی، لیکن وہ نفلی صدقہ ہے. اصل میں جو سوال آپ کا ہے نا وہ فرض صدقے سے متعلق ہے. قرآن میں اسی آیت میں آخر میں اللہ نے کہا کہ دیکھنا یہ فرض ہے تمہارے اوپر. تو نماز، یہ جو زکوٰۃ ہے نا یہ فرض ہے، تو آپ کے اوپر اپنے ایمان کا ظاہر کرنا، اللہ کے آگے صداقت پیش کرنی. وہاں سوال ہوگا جتنے بھی فرض ہیں ہمارے اوپر، تو وہاں جو آپ کی یہاں 2.5% زکوٰۃ دی ہوئی ہے نا، یہ آپ کے صدقے کے طور پہ وہاں کہ اللہ میں سچا تھا اپنے ایمان میں، تو نے مجھے حکم دیا اور میں نے اپنے مال میں سے لوگوں کو پیسہ دیا. تو صدقہ یہ ہے اصل تو. اگر کوئی مجھے صدقہ دینا چاہے تو مجھے خوشی سے قبول کر لینا چاہیے یا مجھے اس میں کچھ؟ ان کا سوال یہ ہے اگر کوئی مجھے صدقہ دے تو میں خوشی سے قبول کروں یا اس میں کچھ تردد ہے؟ بھائی جو اگر آپ مستحق ہو، جو فرض صدقے کی بات آپ کر رہے ہیں زکوٰۃ کی، اگر آپ مستحق ہو اور آپ نہیں لے رہے تو آپ گناہ گار ہیں، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ امیروں کے مال میں ان کی گندگی اور غریبوں کے لیے تحفہ ہے جو یہ زکوٰۃ ہے. تو اگر کوئی زکوٰۃ لیتے ہوئے آناکانی کرتا ہے ضرورت کے تحت بھی، تو پھر وہ اللہ کے یہاں پکڑا جائے، کیونکہ ایک حکم کیوں تعمیل کرنے میں دقت کر رہا نا وہ. اس کا مطلب اللہ نے صحیح نہیں کرا، تو زیادہ ہوشیار ہے، تیرا تکبر، تیری اکڑ. یہی تو تھا جو ایمان میں نہیں آتے تھے کہ کہتے رہو جو ہمارے باپ دادا کرتے آئے وہ. اب یہ کہ میں کس طرح صدقہ لے لوں بھائی، میں کس طرح زکوٰۃ لے لوں؟ بھائی بھیک مانگ لو، کم سے کم اللہ کی طرف سے آپ کو تحفہ ہے. بیاج پہ چلے جائیں گے بینکوں میں لیکن زکوٰۃ نہیں لیں گے. تو اگر آپ اس وجہ سے کہ یہ زکوٰۃ ہے اور میں نہیں لیتا اور مستحق بھی ہیں آپ، تو آپ اللہ کے یہاں پکڑے جائیں گے اگر آپ اسے حقیر سمجھ رہے ہیں. حکم ہے نا اللہ کا، اور میں نے تو آج وضاحت کر دیا آپ کو کہ صدقہ ہے کیا. تو جو آپ کے ایمان کی صداقت پیش کرنے والی چیز ہے اسے اگر آپ حقیر سمجھ رہے تو اللہ پھر آپ کو حقیر ہی بنا کے پیش کرے گا قیامت میں. ایک سوال رہ گیا تھا، یہ کیا جا نماز کا کونا موڑنا ضروری ہے؟ ہاں میں نے بھی بہت سنا، میں پہلے بھی بتا چکا. لوگ یہ کہتے ہیں کہ جا نماز کا کونا موڑ دینا چاہیے ورنہ شیطان نماز پڑھ لیتا ہے اس میں. شیطان نماز پڑھ لے تو پھر کام ہی نہ ہو جائے. اس نے نماز سے تو نکال کیا سجدے سے. یہ سب بیکار کی باتیں ہیں، کوئی اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کہیں کوئی حکم نہیں ہے، نہ حدیث میں نہ قرآن میں. یہ سب نماز پڑھنے والا بھائی
ایسے یہ کیوں نہیں کہا کہ بھائی قرآن بھی فرض ہے؟ کوئی بھی بنا قرآن کو پڑھے اور سمجھے اگر دنیا سے جائے گا تو وہ نجات ہی نہیں پائے گا۔ آپ نے اس کا مطلب قرآن نہیں پڑھا۔ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا۔ قرآن میں اللہ نے کہا کہ پورا کا پورا قرآن تم پہ فرض ہے۔ حوالہ میں آپ کو بھیج دوں گا انشاءاللہ، ایک آیت ہے معاشرے کی، ہمارے عالم کبھی نہیں کہتے یار نہ میں عالموں کی بات کروں نہ معاشرے کی، میں تو تمہیں دین سکھاتا ہوں۔ دین یہ ہے جو میں بتا رہا۔ تم کہہ رہے ہیں نا کہ جب اللہ نے نماز کو فرض کیا تو قرآن کو فرض کہا اللہ نے قرآن میں کہ تمہارے اوپر پورا پورا قرآن فرض ہے۔ میں آیت بتا رہا قرآن کی آپ کو، میں نے خود پڑھی، اس پہ بلکہ تفصیل لکھی میں نے اپنی کتاب میں۔ خالی یہ تھوڑی کہ آپ نے تلاوت کر دیا چھٹی ہو گئی۔ اس کی حرام کردہ چیز پہ اگر آپ ایمان نہ لائے، انہیں حرام نہ سمجھا، اور حلال کردہ چیزوں پہ آپ ایمان نہ لائے، انہیں حلال نہ سمجھے، تو آپ کا قرآن پہ کوئی ایمان نہیں ہے، حدیث ہے۔ تو اس لیے پورا قرآن ہمارے اوپر فرض ہے میرے بھائی، خالی نمازی نہیں ہے۔ اس کا بتایا ہوا سود کا نظام، اس کا بتایا ہوا نکاح کا نظام، اس کا بتایا ہوا طلاق کا نظام، اس کا بتایا ہوا قتل و غارت کا نظام، سب ہمارے لیے جو ہے ہمارے اوپر فرض ہے۔ اگر ہم اس میں کوتاہی کرتے ہیں اللہ کے یہاں پکڑے جائیں گے۔ اس سے اگر جیسے ہمارے عالم دین ہیں، انہوں نے تو ان سب چیزوں کی وضاحت کر دی، حرام چیزوں کی بھی، حلال چیزوں کی بھی، اور یہ سارے معاملات کی بھی، اس کے بعد بھی ضروری ہے پھر پڑھنا۔ ان کا سوال یہ ہے جب علماء دین نے وضاحت کر دی تو کیا اس کے بعد بھی پڑھنا ضروری ہے؟ بھائی آپ ان سے مطمئن ہی نہیں ہو سکتے، اتنے فرقے اور اتنے علماء دین ہیں، آپ کس کی بات پہ یقین کرو گے؟ تو اگر آپ پڑھے لکھے ہو تو آپ خود سوچو یار، آپ نے کہیں جانا، مان لو آپ کے اسکول، آپ وہاں اسکول چلاتے ہو نا، اس میں فیس آئی ہوئی ہے 10-12 ہزار روپے مہینے کی، شروع میں زور کا ٹائم ہو گیا، آپ کو مسجد جانا، آپ تالا ٹھوکو گے اس میں گلے میں جب جاؤ گے؟ اس کا یقین نہیں کرنا ہے کسی بھی، چاہے کوئی مینیجر ہو چاہے کوئی ٹیچر ہو۔ اور ایمان کے معاملے میں اور آخرت کے معاملے میں آپ نے مولویوں پہ چھوڑ دیا کہ انہوں نے ہمیں بتا دیا بس ٹھیک ہے۔ آپ نے خود پڑھا قرآن، کیا چیزیں اللہ نے حلال کی کیا حرام کی، یہ تو، اور قرآن میں اللہ نے آفر دی تمہیں، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ میں نے آسان کیا اسے، ہے کوئی سمجھنے والا؟ اب ہم اگر انہی کے کندھے پہ چھوڑ دیں گے، ہم نے یہی کر رکھا کہ ہم پورے کے پورے اندھے ہیں، ایک ہی نے آنکھوں والا سمجھ رکھا، اور ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے سارے سڑک پار کر رہے ہیں۔ کیسے ہو جائے گا؟ پیچھے سے کسی ٹرک نے آ کے تمہیں اڑا دیا پھر کیا ہوگا؟ وہ تو نکل گیا، آنکھوں والا تھا۔ اس لیے خود اپنی آنکھیں کھولو، قرآن کو خود پڑھو۔ ایسے نہیں کام ہوگا کہ انہوں نے ہمیں بتا دیا حرام حلال اور ہو گیا۔ بہت ساری چیزیں میں انہی کی غلطی نکال دوں گا جنہوں نے حرام قرار دے رکھی، انہیں حق ہی نہیں ہے حرام قرار دینے کا، انہیں کفر کے فتوے لگانے کا حق نہیں ہے کہ کفر کے فتوے ڈاکٹر اسرار احمد پہ، ڈاکٹر ذاکر نائک پہ، افلا پیر، یہ بھی گمراہ اور وہ بھی گمراہ۔ بھئی یہ تو اللہ رسول سے ثابت تو کریں۔ تو اس لیے خود قرآن پڑھو اور اپنے بچوں کو بھی خود پڑھاؤ۔ میں نے تو آپ کو مثال دے دی، ایک جگہ نہیں کہا سورہ قمر میں، 5-6 جگہ کہا، یہ آیت جو ہے 5-6 جگہ ہی، اگر ایک ہی جگہ کہہ دینا اللہ تو وہ تو حاکم ہے، لیکن اس نے بار بار، آپ سورہ قمر پڑھنا، آج 5-6 جگہ یہ آیت آئی، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ کی چاہت کیا ہے۔ وہ ان کے چکر میں تھوڑی کہ یہ تو یہ کہتے ہیں قرآن پڑھو ہی مت، گمراہ ہو جاؤ گے، اور اللہ آفر دے رہا ہے کوئی اس سے فائدہ اٹھانے والا، پڑھو۔ تو کون سچا، یہ یا اللہ؟ دیکھ لو، اندازہ کر لو۔ سوال یہ ہے کہ آپ فجر کے بعد سونے سے رزق میں کمی آتی ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ فجر کے بعد سونے سے رزق میں کمی آتی ہے؟ نہیں، کوئی حدیث نہیں، یہ سب خود ہی اڑا رکھی لوگوں نے۔ فجر کے بعد رزق بٹنے کا ٹائم بتایا گیا، لیکن اگر کوئی سو جاتا ہے رات بھر کا تھکا ہوا ہے اور فجر اس نے ٹائم پہ پڑھ دی تو کوئی حرج نہیں، تھوڑی دیر ذکر کر لے۔ اذان کے بیچ میں کیا دعائیں پڑھ سکتے ہیں؟ ان کا سوال یہ اذان کے بیچ میں کیا دعائیں پڑھ سکتے ہیں؟ اگر آپ جواب بھی دے رہے ہیں اور اگر آپ کوئی تسبیح پڑھ رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، جواب دے لیں۔ ایک اذان کا جواب آپ کو دینا، یہاں تو ہر 10 منٹ کے بعد 5 منٹ کے بعد اذانیں ہوتی ہیں نا، آپ کب تک اپنے کام چھوڑے رکھو گے؟ ایک اذان کا جواب دے دو، باقی اپنے ذکر کرو جاؤ جو آپ کر رہے ہیں۔ کیا نظر بد کے لیے لال مرچ جلانا ٹھیک ہے؟ اس کا طریقہ کیا ہے؟ کسے ہو گئی؟ تمہیں ہو گئی کیا؟ ان کا سوال یہ ہے کیا نظر بد کے لیے لال مرچ جلانا ٹھیک ہے، اس کا طریقہ کیا ہے؟ بھائی لال مرچ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، لیکن یہ ٹوٹکے ہیں، اور حضور نے اس طرح کے ٹوٹکوں کو منع نہیں فرمایا۔ ویسے تو نظر بد کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں دے کے گئے، اور آخری 3 قل ہیں اور سورہ کوثر ہے، 3 بار پڑھ کے نظر بد کے لیے وہ آپ دم کریں بچوں کو۔ ایک اور دعا ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض
वल्ला फिस समाई बहुत समीम, 3 बार सुबह शाम पढ़ के हाथों पे फूंक मारी, जिस्म पे फेरे। हुजूर ने फरमाया सुबह शाम तक महफूज, शाम से सुबह तक महफूज। अब आपका असल सवाल, लाल मिर्चें करना ठीक है और उसका तरीक़ा क्या है? लाल मिर्चों का जो इस तरह से उतारना नज़र का, वो बिल्कुल मेरे नज़दीक तो ठीक है, क्योंकि हुजूर ने कोई मना नहीं किया इस तरह के टोटकों को, अगर उसमें शिरकिया पहलू नहीं है। और इसका तरीक़ा है कि 7 लाल मिर्चें लें और उन्हें जो है वो 3 बार सूरह कौसर पढ़ के उन पर फूंक मारें, और वो बच्चे के जिसे भी नज़र हुई हो, बड़ा हो या बच्चा हो, उसके सर पे घुमा के उन्हें जलाएं। अगर उसमें से बदबू आ रही, मतलब जो धसक चढ़ती है मिर्चों की, फिर तो उसे कोई नज़र बद थी नहीं। लेकिन अगर उनमें से जलाने पे धसक नहीं चढ़ रही, आपकी आंखों से आंसू या नाक से पानी नहीं आ रहा, तो इसका मतलब उसे नज़र बद थी। फिर जलाएं दोबारा 7 मिर्चें, जब तक उनमें ना आए 2 या 3 बार में, तो समझो अभी नज़र उसकी उतरी नहीं, तो फिर वो नज़र उतर जाएगी। हर एक मिर्च पे सूरह कौसर 3 बार पढ़नी है, एक ही बार? नहीं, एक बार में पढ़ो 3 को। हाँ जी। और ये जैसे वहाँ कम्बों के खुली में कुत्ते की झाड़ मट्टी से और पीले की तेल से सुइयां डाल के और गंडों पे फूक रहे हैं, ये क्या है? इनका सवाल ये है कि कम्बो बुल पे जो पीले की झाड़ या उसकी गंडे वंडे दे रहे हैं, वो क्या ठीक है? भाई गंडों के बारे में तो हदीस है कि जिसने तावीज़ लटकाया उनने शिरक करा, और बाकी और चीज़ों में अगर वो कुरान पढ़ के दम कर रहे हैं और तेल पे वो दम कर रहे हैं, कोई हरज नहीं है, ये भी टोटके हैं, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। तो अगर किसी को फ़ायदा होता है, कोई इलाकाई चीज़ है, तो कुत्ते ने काट लिया और किसी ने झाड़ करी, अल्लाह ने उसे फ़ायदा दे दिया, ये तो हदीस से साबित है कि एक सफ़र में एक जो है उन्हें सांप ने काट लिया किसी सरदार को, तो एक लड़की भागी हुई आई, उसका बाप था वो, तो साहबा जो थे वो वहाँ पड़ाव डाले हुए थे, उसने आगे बताया, तो एक साहबी गया, उन्होंने 7 बार सूरह फातिहा पढ़ी और उस पर दम किया, तो अल्लाह ने उसे शिफा दे दी। तो उसने एक बहुत बड़ा रेवड़ बकरियों का दे दिया उसे। तो जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए, जैसे आपको इश्काल हो रहा, साहबों को भी इश्काल हुआ कि इनने गलत करा साहबी ने, तो वो पहुंच गए हुजूर के पास, तो हुजूर ने कहा नहीं बिल्कुल ठीक है, कुरान का दम किया इसने, और उन बकरियों में मेरा भी हिस्सा रखना। ये तो हदीस से साबित है, सही हदीस है बिल्कुल।